آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کا بول نیوز کے نمائندے اسرار خان کو خصوصی انٹرویو۔ بجٹ پر نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کئی وعدوں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ڈیڈ لاک برقرار ہے، جلد ہی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ دکھاتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم، میں ہوں اسرار خان اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب، اور سردار صاحب نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا ہے، جس کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بجٹ کے موقع پر ایک معاہدہ طے پایا تھا؟ اس معاہدے پر جو طے شدہ جو آپ کا پلان تھا، اس کے مطابق پنجاب حکومت عمل کر رہی ہے کہ نہیں؟ اور سیکنڈلی اسی میں ایڈ کروں گا میں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق جن نوٹیبلز ایریاز میں بیوروکریسی لگانے کے جو وعدے کیے گئے تھے، کیا مریم نواز نے وہ وعدے پورے کیے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے کہ ایک اس گورنمنٹ سے پہلے ایک ریٹرن آلریڈی ساری چیزیں طے ہوئی، پھر اس کے بعد تو یہ صورتحال بھی نہیں آنی چاہیے تھی جو بجٹ کے دوران آئی، اور چلیں ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنی، پھر آپس میں بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے لکھا، کسی نتیجے پہ پہنچے، تو اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، ضرور ہونی چاہیے۔ اگر اس کے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پھر میرا خیال ہے اس پہ سوچنا پڑے گا کہ نون لیگ جو ہے اس میں کتنا سیریس ہے، اس نظام کو کتنا چلانا چاہتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ قربانی دی ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی ووٹوں کی قربانی دی ہے، اور لیکن ہوپ فار دی بیسٹ، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہوگا، امید رکھ سکتے ہیں، لیکن یہی بات زیادہ بہتر طریقے سے میں مہینے ڈیڑھ بعد جو ہے وہ آپ سے کر سکتا ہوں۔ اچھا سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور جو ووٹر جو ہے وہ پنجاب میں اور مرکز میں نون لیگ کے ساتھ چلنے پر مطمئن ہے؟ کیونکہ مہنگائی پر جو عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے، یقینی طور پر وہ پیپلز پارٹی کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، شروع سے میں نے کہا ہمیں اس پہ بڑا نقصان ہوا، جو پرانے ایک عرصے سے ہم نون لیگ کے ساتھ بیٹھتے، پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو پارٹی آپس میں لڑتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی لوگ تھے، اور ورکر ہمارے جو ہے وہ جب نون لیگ کے خلاف نعرے لگاتے رہے، نون لیگ ہمارے خلاف نعرے لگاتی رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے پھر نئے سرے سے اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے ملک کی حوالے سے بھی، کیونکہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرح صرف جو ہے ہر چیز داؤ پہ لگا کے اور اپنے ووٹوں کے لیے سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک ذمہ دار قیادت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ہیں۔ سردار صاحب، آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میڈیا کے حوالے سے جو بل آیا تھا اس پر پنجاب حکومت نے قائم مقام گورنر سے دستخط کروائے، کیونکہ آپ اس وقت بیرون ملک تھے، جبکہ پنجاب کے جو وزراء ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پلان تھا کہ جب آپ باہر جائیں گے تو قائم مقام گورنر سے جو ہے اس بل پر دستخط کروائے جائیں گے۔ اگر واقعی یہ پلان تھا یا طے شدہ تھا، اور اگر نہیں تھا یہ پلان، تو پھر پیپلز پارٹی نے اب تک اس بل کی مخالفت یا اس کی ترمیم یا پھر اس بل کے خلاف ختم کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں کوئی بل کیوں نہیں لائی؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ترمیم یا وہ والی تو بات ہی نہیں ہے نا، بل تو پاس ہو گیا اور گورنر کے سگنیچرز اس میں رہتے تھے، اور اگر میں اس پہ سگنیچر نہ بھی کرتا تو یہ قائم مقام گورنر نے اس پہ سگنیچر کیے، وہ ہو گیا، اور اگر اس وقت میں ہوتا یا اس کو واپس بھیجتے، 10 دن بعد اس نے جو ہے وہ بل نے تو قانون کی شکل اختیار کر جانی تھی، اور پنجاب میں یہ بل پاس ہوا ہے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی تمام تر کوشش کے باوجود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ترمیم وہاں پہ جو ہے وہ کر سکے، اور پیپلز پارٹی میں اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا واضح موقف تھا۔ پہلے دن سے آپ نے دیکھا ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے اس اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھی، وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہماری تنظیم ہے
पंजाब की हमारे जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा साहब बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है वो बात की, हमारे प्रेसिडेंट ने उसके ख़िलाफ़ राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, और पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो है बतौर वज़ीर आला ऐसे कौन से काम है जो कि उनको करने चाहिए, और ऐसे कौन से काम है जो वो कर रही है लेकिन उन्हें नहीं करने चाहिए? देखिए, इसमें मैं ना कोई ये नहीं राय दे सकता, वो खुद एक पॉलिटिकल उनका विजन है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक पॉलिटिकल ख़ानदान से उनका तल्लक है, और पंजाब की वज़ारत आला जो है एक बड़े लंबे अरसे से उनके ख़ानदान के पास है, उनका इसमें बड़ा तजर्बा है। अब मुझे आप जो ये कह रहे हैं कि मैं उस पर तबसरा करूं, मैं तो बेचारा नया हूं, पहली दफ़ा गवर्नर हाउस में गया हूं, मैंने तो गवर्नर हाउस देखा ही पहली दफ़ा है, तो मैं इतना पुराने एक जो पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या राय दे सकता हूं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद इस पे सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें और क्या ना करें कि जिससे उनके हालात जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा सरदार साहब, आपकी जो जुमात है यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, ना करते करते फिर मान जाती है, बजट समेत मुख्तलिफ मौके पर ऐसा हो चुका है। और दूसरा ये कि पार्टी के जो फैसले हैं वो कौन करता है, बिलावल भुट्टो साहब या फिर जरदारी साहब, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, जो फैसले आसिफ अली जरदारी साहब ने करने हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी बड़ी मेहनत है पार्टी के लिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने बड़ा संभाला दिया, पार्टी को बड़ा संभाला दिया, मुल्क को बड़ा संभाला दिया। अगर उनकी जगह कोई गैर जिम्मेदार बंदा होता तो आज मुल्क की हालत बड़ी ख़राब होती बीबी की शहादत के बाद। तो जो फैसले उन्होंने करने होते हैं वो करते हैं, और जो सियासी फैसले बिलावल साहब ने करने होते हैं उनके फ्री हैंड है, वो करते हैं। बजट के हवाले से आपने कहा ना, देखें ना, अगर हमारे दोस्त ये तवक्को करें कि हम जो है वो बजट पास होने में जो है दूसरी साइड पे बैठ जाते, तो नून लीग को आप छोड़ दें, नून लीग की गवर्नमेंट गिरती खड़ी होती कुछ होता, वो एक अलग बात है। आप खुद बड़े मुहिब वतन हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं, एक ज़िम्मेदार साफ़ी हैं। आप मुझे बताएं क्या वो मुल्क के लिए अच्छा होता कि अगर एक बजट ही पास ना हो सकता? तो पीपल्स पार्टी ना या हाँ वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी बेचारी की खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती कहें कि हमारा एक बड़ा जो है वो आपसे हैं कि बड़ा कमज़ोर पहलू है, जहाँ पे हम बड़े कमज़ोर हैं, कि जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का मसला आता है ना, हम सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं और तमाम कुछ चाहने के बावजूद हम कर नहीं सकते। सर खुद एक सियासी कारकुन है और काफ़ी अरसे से सियासत में आप शामिल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि नून लीग की तरफ से पीटीआई पर पाबंदी का जो फैसला है क्या वो दुरुस्त है? और नंबर 2 ये भी बताते साथ कि क्या पीपल्स पार्टी को नून लीग ने ये फैसला करते वक्त एतमाद में लिया था या नहीं? देखिए, उसमें तो वाज़ेह तौर पे मैं तो मुहर्रम में मसरूफ़ था, मैंने कोई पॉलिटिकल जो है वो किसी चीज़ में मैं शामिल नहीं हुआ, ना किसी मीटिंग में, ना किसी जगह, मैं पूरी तरह उस पर नहीं। लेकिन जो हमारे कैदीन के बयान आए या हमारे ज़िम्मेदार लोगों के, उसमें बिल्कुल वाज़ेह था कि किसी तरह एतमाद में नहीं लिए गए। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि हम जो है इसमें अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, एक बात करके उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, जो 9 मई का वाक़या है वो तो इस मुल्क के साथ जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, और जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने वो ये सारा कुछ किया, वो तो काबिल माफ़ी नहीं है, किसी सूरत में काबिल माफ़ी नहीं है। देखें, किसी इदारे से आपका गिले शिकवा हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे हमारे भी होंगे, लेकिन इसका ये मतलब है कि हम अपने हाथों से सारा कुछ जो है वो रगड़ दें। आपको इनसे बातचीत करना चाहिए, आपके गिले शिकवे हैं, आप इनसे कहें ये हमारे अपने लोग हैं, ये जो जर्नैल बने हुए हैं या आर्मी चीफ हैं या कोई भी हैं, ये कौन है? कोई आपका भाई है, कोई मेरा बेटा है, कोई हम में से ही है ना, तो हम इनसे क्यों नहीं बात कर सकते? इनसे बैठ के चीज़ों को जो है वो तय कर दें, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े विजन के साथ मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल सूरत हाल है और ये चीज़ें किसी तरह इसमें जो है ये काबिल माफ़ी नहीं है। तो जिन्होंने ये हरकत की है उन्हें तो किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, जुडिशरी को भी इस पे देखना चाहिए। अब सिर्फ उसमें एक ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके तो एक मैं अब ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता, जो सन 9 मई में शामिल हैं, जिनका किरदार है, उसमें माफ़ी नहीं होनी चाहिए।
اور اگر عمران خان نے ان کو اکسایا یا ان کی پلاننگ تھی کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے ثابت کریں پیپرز پہ، کہنے سے نہیں ہوگا. اور اگر وہ ثابت ہو تو پھر ضرور پابندی لگنی چاہیے. وہ تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے نا کہ وہ اپنے اداروں پہ اس طرح کا جو ہے وہ حملہ کرے. اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی نہ پہلے کبھی اس میں شامل ہوئی اور اب بھی مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. فچ کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ 18 ماہ تک رہے گی. اس کے بعد جو ہے بیوروکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی اور عام انتخابات جو ہے وہ 2019 میں ہوں گے. اگر ایسا ہوا، اگر اس رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا تو کیا پیپلز پارٹی اس ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کا حصہ بنے گی؟ انتظار کرتے ہیں نا کہ وہ ٹائم آئے. لیکن ایک ٹائم ابھی آیا ہی نہیں ہے تو اس پہ ابھی کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ مفروضوں پہ تو میرا خیال ہے کوئی رائے دینا مناسب نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ فنچ کی رپورٹ انہوں نے لی کہاں سے ہے اور ان کا سورس کیا ہے اور کیسے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ 1.5 سال بعد جو ہے یہ گورنمنٹ 1.5 سال کہا انہوں نے، جی تقریباً وہی 18 مہینے، 1.5 سال، کہ 1.5 سال بعد یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو پیپلز پارٹی اسی وقت پھر اپنا فیصلہ کرے گی. اور پھر بھی پیپلز پارٹی کو وہیں پہ کھڑا ہونا پڑے گا کہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا ملک ہے پاکستان. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان فیوچر نون لیگ کی جو موجودہ جو پالیسیز ہے یا جو معاشی بحران ہے یا جس طریقے سے عوام کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ان فیوچر کیا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ وہ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے؟ پاسبل ہے کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب تک پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا، ان کی صفائی نہیں ہوگی، جب تک یہ پتہ نہیں لگے گا کہ 9 مئی میں ان کا کردار کیا ہے، جب تک ابھی پی ٹی آئی میں یہ ہے نا کہ اگر ان کے ایم این ایز اور جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں تو 90% وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں سے متفق نہیں ہوتے. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں اور عمران خان کے ووٹس ہیں، ان کے ووٹس انہیں ملتے ہیں ایم این ایز کو، تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ورنہ ان کی بہت ساری پالیسیوں کے خلاف یہ اپنی جگہ جب بیٹھتے ہیں تو کھل کے بات بھی اس پہ کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی سے ہمارا الائنس اسی وقت ہو سکتا ہے جب پی ٹی آئی اسی طرح صاف ستھری ہو کہ اپنا جس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ -1 کا فارمولہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا -1. اس پہ دیکھیں نا ایک چیز ہوئی نہیں، ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی، اس پہ میں کیسے رائے کوئی دے دوں کسی کے لیے، کسی کو کہہ دوں کہ اس نے باقی جو چیزیں آ رہی ہیں خان صاحب پہ جو کیسز چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی اس کے حوالے سے تو کوئی واضح طور پہ چیز سامنے نہیں آئی نا. ضرور یہ ہوا کسی 1-2 جگہ بیانات میں نے پڑھے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ جی ہم گئے تو آگے یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی. اب یہ انہیں پتہ ہے، ان کے اللہ کو پتہ ہے، ہم اس پہ کوئی جو ہے وہ رائے نہیں دے سکتے. جب تک وہ پراپر چیز سامنے نہ آئے اس پہ کوئی رائے دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اچھا سردار صاحب، میں جو یہاں پر ہم آئے ہیں تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے یہاں پر آپ کے پاس، اور صبح سے لے کر شام تک سائلین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوتی ہے، اور آپ سے جو ملنے والے ہیں ان کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے، اور آپ بھی جو ہے نا ان کے مسائل سن رہے ہوتے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. آپ کی طبیعت میں یہ عاجزی اور یہ درویش پن کیا وجہ ہے سر اس کی؟ شکر ہے آج آپ اس کے گواہ ہو گئے کہ میں صبح سے رات تک وہ دیکھیں. بات یہ کی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے نا، میں بڑا کمزور بندہ ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی یہاں آپ سے اٹھوں نا، ایک ذرا سا میرا پاؤں لگے گا اس میز پہ اور میرے پلے اتنا ہی ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں گا اور اپنے لوگوں کو کہوں گا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ اس گاڑی میں. جو ہم فن خان بنے ہوئے ہیں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میرا بیک گراؤنڈ بھی کوئی نہیں ہے، میں 0 سے سٹارٹ ہوں. پہلا ضلع کونسل کا الیکشن لڑا ہے، ضلع کونسل سے اللہ نے مہربانی کی ہے، میرے مالک نے، رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی سے، اور میری پارٹی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب، ودی فریال صاحبہ کی مہربانی سے میں گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چاہے گورنر ہاؤس ہے، چاہے پہلے میں منسٹر تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اسی اللہ میرے سے پوچھے گا بھی ضرور، ٹھیک ہے. اور
یہاں ملک کی جو صورتحال ہے، ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈھیروں لوگ صبح سے آئے، اور اگر اس میں آپ دیکھیں تو 80% نہیں تو 75-70% غریب لوگ ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی سر، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اچھا سر، یہاں پر ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں تک دیکھیں پنجاب گورنمنٹ وہ 14 اگست سے جو ہے وہ سولر پینل دینا چاہ رہی ہے، تو ایک وعدہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا کہ 200 یونٹ تک جو ہے نا وہ فری دیے جائیں گے، اس بارے میں آپ کی کیا اب تک کی جو امپلیمنٹیشن ہے، کیا یہ وعدہ وفا ہوگا یا یہ بھی ایسے ہی رہ جائے گا، یہ بتائیے ذرا۔ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا وعدہ تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم 200 یونٹ تک جو ہے سولر کے ذریعے بجلی فری دیں گے، ان کا وہ گورنمنٹ میں نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود میں یہ توقع کرتا ہوں کہ سندھ میں بھی ضرور سولر کے حوالے سے کوئی پلان جو ہے دینا چاہیے، اور مریم صاحبہ کا اچھا سٹیپ ہے، ضرور دینا چاہیے، اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، آگے لوگ دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے اب لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی ہی ہے، کیونکہ بجلی کا بل وہ دیتے ہیں، پھر کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی۔ اور اس پہ جو آئی پی پیز ہیں، گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا تکڑا ہونا پڑے گا، اس پہ سوچنا پڑے گا، یہ نہیں ہوتا اس طرح کہ آپ کے ایک معاہدے ہو گئے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آسمان سے کوئی آیت اتر آئی ہے کہ وہ معاہدہ ہو گیا، آپ ان سے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں، ان سے بیٹھیں، دوبارہ بات چیت کریں، گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ وفاقی اتنی مہنگی بجلی ریوائز کرے جو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور ہمارا سٹرکچر ہی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ پورا لے، لوگوں کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے لیے سولر، ہمارے یہاں تیز دھوپ ہوتی ہے، لوگ سولر پہ آئیں، بلکہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو نئی بلڈنگ بنے اس کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی بجلی سولر سے لے، اس کو گورنمنٹ بجلی دے ہی نہیں۔ اب یہ صرف آئی پی پیز کی وجہ سے رگڑا لگا ہوا ہے اور لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی۔ لیڈر کا کام ہے وہ سٹیپ لے اور وہ فیصلے کرے، اور وہ تکڑے ہو کے فیصلے کرے۔ میں وفاقی حکومت کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ تکڑے ہو کے ان آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے بات چیت کریں اور ان غریب لوگوں کے لیے ریلیف لیں۔ اب بجلی کے آگے لوگوں کو کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، اب وہ بجلی کے بل دیتے ہیں تو ان کے لیے روٹی نہیں ہے، ایمانداری سے لوگ بڑے تنگ ہیں۔ تو میں اپنے عینی عہدے کے حوالے سے اور ویسے بھی وفاق کا نمائندہ ہوں، میں وفاق کو آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ واٹر اینڈ پاور یا اب انرجی ہو گئی ہے وہ منسٹری، ان کو منسٹر صاحب کو، سیکٹری صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ ایکشن لانا چاہیے، آئی پی پیز کو ریوائز کرنا چاہیے اور اس کو کچھ بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑانی چاہیے اور ایک ایسی پالیسی دینی چاہیے کہ لوگ سولر کی طرف آئیں۔ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو کیوں نہ استعمال، اور ہمارا سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس میں۔ چلے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے خوبصورت قسم کے جواب انہوں نے ہمارے سوالوں کے دیے، کوشش کی انہوں نے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دے سکے اور ہم یہی جوابات اپنے سامعین تک پہنچا سکے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف ملے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے کیے ہوئے وعدوں کے لیے ہر وقت میدان میں موجود رہے گی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔